اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، کل میں نے اسی سورت کا مختصر ترجمہ کر کے مختصر تشریح کی تھی، جس کا ترجمہ دوبارہ آج کر دیتا ہوں۔ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل کا ترجمہ ہوتا ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے الہ کی، لوگوں کے اللہ کی، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، کس سے بچنے کے لیے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ من شر الوسواس الخناس، جو چھپ جاتے ہیں، یعنی جو وسوسہ تو ڈالتے ہیں لیکن چھپ کر وسوسہ ڈالتے ہیں، سامنے نہیں آتے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہاں وسوسہ ڈالتے ہیں؟ انسان کے قلوب پر وسوسہ ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو جناتوں کے وسوسے سے جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور انسانوں میں سے جو لوگ ہیں ہم ان کے شرور سے، ان کے وساوس سے بھی ہم حق تعالی جل شانہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو بچانے والی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بہت عجیب لکھی ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی پناہ میں آؤ تو اللہ کی پناہ اس لیے پکڑنا ہے کہ جو طاقت ہمارے مقابل ہے وہ بہت طاقتور ہے، پھر طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، ابلیس ہے، ابلیس کی ذریت ہے، ابلیس کا لشکر ہے، جو شیاطین کہے جاتے ہیں، جو چھپے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی حقیقت میں جنوں ہی کے قسموں میں سے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن کو جو پیدا کیا ہے، پھر اس میں جو ایمان لائے ان کو جن کہا گیا، اور جو ایمان نہیں لائے وہ ابلیسی اولاد کہی گئی، وہ شیطان کہے گئے، وہ مردود کہے گئے، وہ حقال دیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کی نسل میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، اسی طرح جنوں کی نسل میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں، جو وہ بھی ایک جن ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا ہے۔ الجن مخلوق ناری تتشکل باشکال مختلفہ، علماء نے تعریف فرمائی ہے کہ جن ایک ناری مخلوق ہے۔ ناری مخلوق کا معنی آگ کی لپٹ سے اس کو پیدا کیا، جو آگ کے اوپر لپٹ جو اٹھتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تتشکل باشکال مختلفہ، چونکہ یہ لطیف ہے، جیسے آپ آگ کی لپٹ کو ہاتھ میں پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے ہیں، اسی طرح یہ ایک لطیف مخلوق ہے، اگر آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ تتشکل باشکال مختلفہ، یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ تعالیٰ نے ان کو قوت اور قدرت عطا فرمائی ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ نور اور نار میں فرق ہے، نار آگ کو کہتے ہیں، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں کی تعریف یہ ہے کہ الملائکۃ مخلوقۃ نوریۃ تتشکل باشکال مختلفہ، حق تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف شکل اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، چونکہ وہ بھی لطیف ہے۔ جیسے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اس کو کوئی پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ نور سے بنے ہوئے ملائکہ اور نار سے بنے ہوئے جن جو ہیں، یہ ایک ناری مخلوق ہے، ایک نوری مخلوق ہے۔ نوری مخلوق اللہ کے مقدس ملائکہ ہے،
جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، جو کام کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مامور ہے۔ تو شیطان وساوس ڈالتا ہے دلوں کے اوپر، اسی طرح انسان بھی ہے، چونکہ یہ مقابل میں اکثر شیاطین وساوس ڈالنے والے، بلکہ جو انسان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے وہ وسوسہ ڈالنے والے انسان کے پیچھے بھی شیطان ہی کی طاقت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان ہمیں غلط راستے پر لے جا رہا ہے، غلط باتوں کی طرف لے جا رہا ہے، غلط باتوں کی تلقین کر رہا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے بھی شیطان ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری ابلیسی جو ہے طاقت ہے، اور ابلیسی طاقت چھپی ہوئی طاقت ہے، اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اور اللہ کی پناہ میں جب ہم آ جائیں گے تو اللہ حفاظت کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں آیا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اب اس میں بڑی تشریح ہے جو اس وقت کا مسئلہ نہیں ہے، بہرحال بچوں کی پیدائش پر عقیقہ کیا جائے۔ ایک روایت آتی ہے کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، غلام کا معنی بچہ گروی ہے۔ جیسے ہم کوئی چیز کسی کے پاس سے پیسہ لیتے ہیں تو ہماری کوئی چیز گروی رکھتے ہیں، ہماری گھڑی گروی رکھتے ہیں، ہمارے سونا گروی رکھتے ہیں، اسی طرح بچہ بھی گروی رکھا ہوا ہے۔ الغلام مرتہن بعقیقتہ، اگر اس کو چھڑانا ہے تو عقیقہ کرو۔ اب اس روایت کی تشریح میں حضرات علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بچہ جو ہے گروی ہے اور اس کو چھڑانا ہے تو اس کا عقیقہ کرو۔ مختلف تشریحات حضرات اکابر نے فرمائی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے، یہ روایت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، اور اس روایت سے ایک وضاحت اور بھی ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سماع یعنی حدیث کا سننا سمورہ ابن جندب سے ثابت نہیں ہے، وہ اس روایت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ثابت ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں سمیت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہوتا ہے سماع ثابت ہے، اور سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ گروی ہے عقیقے کے بدلے میں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پر شیطان کا پنجہ ہوتا ہے، اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چونکے مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایت، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الا مریم و ابنہ، مگر حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے نہیں مارا۔ ویسے تمام انبیاء محفوظ ہیں، کسی بھی نبی کو یہ نہیں مار سکتا۔ بعض تاریخی روایتوں میں جیسے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت اور پیدائش ہوئی تو اس موقع پر یہ آیا تھا مارنے کے لیے، شیطان جو ہے وہ چونکا مارنے آیا تھا، لیکن جبریل امین نے اتنے زور سے اس کو لات ماری کہ مقام عدن پر پھینک دیا۔ تو تمام انبیاء محفوظ ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء محفوظ ہیں تو پھر نبی علیہ السلام نے خاص طور پر مریم اور عیسیٰ کا نام ہی کیوں لیا، سارے نبیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کا جواب محدثین یوں دیتے ہیں کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے باب میں لوگوں نے جو اس وقت قائل نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ غلط جو ہے نطفے سے پیدا ہوئے اور حرامی طریق پر پیدا ہوئے۔ تو اس مسئلے کی تردید کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مریم و ابن مریم کا نام لیا اور فرمایا کہ مریم علیہ السلام تو وہ پاک دامن عورت ہے کہ پیدائش کے موقع پر مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو شیطان تک مار نہیں سکا، تو کسی انسان کا پہنچنا تو بہت مشکل ہے۔ یہ ان کی پاک دامنی بیان کرنا تھا، اس لیے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم و ابن مریم کا نام لیا۔
ورنہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ ہے شیطان سے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان مارتا ہے اس کو. اب اس شیطان کے پنجے سے ہم کو چھڑانا ہے. گویا شیطان کا پنجہ ہے اس پر، اس کے ہاتھ میں ہے ہمارا بچہ. تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اس شیطان کے پنجے سے چھڑانے کے لیے ہماری طاقت نہیں ہے. تو ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو، جس کو عقیقہ کہا جاتا ہے. جب تم اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو گے تو اس عقیقے کے بدلے میں، اس جانور کے صدقے میں حق تعالی شیطان کے پنجے سے ہمارے بچے کو نجات دے دے گا. یہ مطلب بیان کیا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے. الغلام مرتہن بعقیقتہ، گویا کہ بچہ گروی رکھا ہوا ہے، عقیقہ دو گے تو چھوٹ جائے گا. یہاں عقیقہ دینا شیطان کے لیے نہیں ہوا، اللہ کے لیے ہوا. کہیں یہ نہ سمجھے کہ شیطان سے بچنے کے لیے تو گویا یہ شیطان کے لیے ہوا، نہیں، اللہ کے دربار میں ہم کو پیش کرنا ہے. اور اس لیے پیش کرنا ہے کہ اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ اس سے مقابلہ کر سکتی ہے، تعالی ہی اس سے ہم کو نجات دے سکتا ہے. تو بہرحال شیطانی خیالات وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں پر بیٹھ جاتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے اوپر سونڈ ڈالتا ہے. جیسے مچھر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھر جب بیٹھتا ہے تو اپنی سونڈ ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ کاٹتا ہے. اسی طرح وہ ہمارے دل کے اوپر شیطان جو ہے وہ سونڈ ڈالتا ہے اپنی، اور اس کے ذریعے سے وہ وساوس کو پیوست کرتا ہے. اگر ذکر کرتے ہیں ہم تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر ذکر نہیں کرتے تو اس صورت پہ پھر شیطان قلب پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی سون کے ذریعے سے ہمارے قلب کو جو ہے وساوس سے گھیر لیتا ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ شیطان جو ہے ابلیس اپنی مجلس لگاتا ہے، اور وہ بھی سمندر کے پانی پر، اور تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور اپنے چیلوں سے، چپاتوں سے اور ان شیطانوں سے اور ان مکاروں سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تم نے کتنوں کو گمراہ کیا. تو ہر ایک بیان کرتا ہے کہ میں نے اس انسان کو گمراہ کیا، میں نے اس کو گمراہ کیا، میں نے اس کی نماز چھڑوائی، میں نے اس کا روزہ چھڑوایا، میں نے اس کو شراب میں مبتلا کر دیا، میں نے اس کو فلاں کام میں مبتلا کر دیا. شیطان سنتا ہے، کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. چلو ایک نماز گئی، کل وہ پڑھ لے گا. شراب آج چھوٹ گئی، کل آج پلا دیا، کل وہ جو ہے دوبارہ پی لے گا، کل دوبارہ کرے گا. یہ کوئی کام نہیں کیا تم لوگوں نے. اتنے میں ایک کھڑا ہو کر کے یوں کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں نے طلاق دلوا دی. بڑے طلاق کب ہوتی ہے؟ جھگڑوں ہی میں تو ہوتی. محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ جھگڑوں میں طلاق ہوا کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پہلے یہ جھگڑا کراتا ہے، اور اس کا جھگڑا کی اسکیم جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتی. جیسے ایک بزرگ نے عالم مکاشفہ میں شیطان سے پوچھا کہ تو کیسے لڑاتا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھنا ہے. کہا جی مجھے دیکھنا ہے کہ تو کیسے لڑاتا ہے. تو اس نے کہا میرا کام دیکھنا، میں صرف کتنا کام کرتا ہوں. اس نے دیوار پر ذرا سا شہد لگایا، ذرا سا شہد تھا، اس کو کھانے کے لیے مکھی آئی، مکھی اس پر بیٹھی. تو مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی آئی، اور چھپکلی کو پکڑنے کے لیے چوہا آیا، اور چوہے کے پیچھے ایک مکان والے کی بلی دوڑی. چوہے کو پکڑنے کے لیے ایک مکان والے کی بلی دوڑی، اور جب بلی نکلی ہے تو دوسرے مکان والے نے اپنا کتا پال رکھا تھا، وہ کتا بلی کے پیچھے دوڑا، اور کتا اور بلی کی آپس میں لڑائی ہوئی، جس میں بلی کا نقصان ہوا، اس کے گلے کو پھانس دیا، جس کے نتیجے میں بلی کے مالک اور کتے کے مالک کی بڑی زبردست لڑائی ہوئی اور جھگڑا ہوا. اور وہ عالم مکاشفہ میں اس بزرگ کو کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا، دیکھیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو صرف شہد لگا دیا، باقی جھگڑا کس طرح ہوا وہ تم نے دیکھ لیا. یہ ہے اس کے لڑائی کے طریق، یہ اس طرح لڑاتا ہے. میاں بیوی کو لڑائی کا سلسلہ وہ کیسے شروع کرتا ہے؟ کبھی بیوی کے دل میں شوہر کے بات میں کوئی شک کی بات، کبھی شوہر کے دل میں بیوی کے بات میں کوئی شک کی بات. کبھی ایسا بھی وہ کرتا ہے کہ کبھی شوہر کے گھر میں آنے پر بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے تاخیر کا. کبھی شوہر کے دل میں
بیوی کے کھانا بہتر نہ بنانے کے بعد میں غصہ دلا دیتا ہے، کبھی فیملی میٹر اور رشتہ داروں سے متعلق کچھ باتیں پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں بیوی اپنے رشتہ داروں کا برا سننا نہیں چاہتی، شوہر اپنے رشتہ داروں کا برا سننا نہیں چاہتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اور وہ جھگڑا اتنا دور چلا جاتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ یہ شیطانی حربہ ہے، اور شیطان پہلے آپس میں لڑاتا ہے۔ اسی لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ میں یہ آیا ہے، اللہ اکبر، ہمارے اکابر کو اللہ جزائے خیر دے، فرمایا کہ جب طلاق کی بنیاد ہی جھگڑا ہے اور جھگڑے کی بنیاد شیطان ہے اور معوذتین شیطان سے بچنے کے لیے، معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جب جھگڑا شروع ہو تو دونوں کو چاہیے کہ معوذتین پلے حق تعالیٰ اس کی برکت سے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا، تو حق تعالیٰ جو ہے وہ طلاق سے بھی بچا دے گا، جھگڑے سے بھی بچا دے گا، آپسی فتنہ اور فساد سے بھی بچا دے گا۔ بہرحال میاں بیوی کا آپسی جھگڑا جو ہے وہ شیطان پیدا کرتا ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں آپس میں مل کر رہ رہے ہیں، دونوں کی زندگی آپس میں گزر رہی ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پیار اور محبت کر رہے ہیں، اور بھلا اس طرح ذرا سی بات میں جھگڑا پیدا ہو جائے، یہ وہ شیطانی حربہ ہے۔ تو جب کوئی شیطان کھڑا ہو کر کے ابلیس کو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی اور جس کے نتیجے میں طلاق دلوا دی، تو شیطان، حدیث شریف میں ہے کہ شیطان، ابلیس اس شیطان کو اپنے قریب بلا کر معانقہ کرتا ہے اور انعام دیتا ہے، نعم انت، یہ ایوارڈ، یہ حدیث میں نعمت، تو بہت اچھا ہے، تو نے بڑا زبردست کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ میاں بیوی جو آپس میں رہتے تھے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کسی ایسی اولاد کا وجود دے دیتا جو دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا۔ سد باب تو نے کر دیا، رکاوٹ تو نے پیدا، بہت اچھا کیا تو، کیا معلوم اس سے کوئی ولی پیدا ہوتا، کوئی صالح پیدا ہوتا، کوئی حافظ پیدا ہوتا، کوئی دین کا دائی پیدا ہوتا، کوئی جو ہے نہ معلوم کوئی بزرگ پیدا ہوتا، کوئی عالم ربانی پیدا ہوتا، اچھا ہوا تو نے طلاق کرا دی۔ تو اور ایک تو اس سے خوش ہوتا ہے، اور ابلیس دوسرا خوش ہوتا ہے دوسرے ایک عمل سے۔ ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ ایک طالب علم حصول علم کے لیے جا رہا تھا، یہاں صرف مدرسے میں جانے والے مراد نہیں، یہ مطلقاً اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے جانے والے، چاہے وہ خانقاہ میں جا رہے ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ میں جا رہے ہو، چاہے وہ مدرسے میں جا رہے ہو، حصول علم کے لیے جا رہے تھے، اور میں نے ان کے دل میں وساوس اور شکوک اور شبہات پیدا کر دیے، جس کے نتیجے میں وہ مدرسے میں جانے سے رک گئے۔ تو اس کو وہ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کہ اچھا ہوا، اس کا ایک کا بگڑنا اب 50 کو بگاڑنا ہوگا، تو یہ میرا کام انجام دے گا، یعنی جو شیطان کا کام ہے اس کو یہ انجام دے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان وہ طاقت ہے کہ جس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ لینی پڑے گی، اور اللہ کی پناہ کے لیے یہ معوذات ہے، معوذتین ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، اس کو پڑھا جائے۔ اب یہ جو وساوس ڈالتا ہے نا، جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا، الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کے وساوس کے طریقے بڑے نرالے ہیں۔ کبھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے وضو کے اندر، وضو میں وسوسہ کیسے ڈالتا ہے؟ میرا ہاتھ سوکھا رہ گیا، میرا پاؤں سوکھا رہ گیا، شاید میری پیشانی پر پانی نہیں پہنچا، یہ شبہ۔ وضو میں جو وسوسے ڈالتا ہے اس شیطان کا نام ہے ولہان، چھوٹی ہاتھ سے، اس کا نام ولہان ہے، وہ وضو میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ دیکھو بہت سے لوگوں کو کہ آدھے گھنٹے تک پانی ہی گراتے رہتے، وضو کیا پھر گئے، بھئی کیا ہوا؟ کہتے میری کونی خشک رہ گئی، میری پیشانی، یہ شبہ۔ سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت، یہ اکابر ہے ہمارے۔ تو سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کی بات میں لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت دل میں مجھے شبہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا قطرہ نکلا، پیشاب کا قطرہ نکلا، ایسا شبہ ہوتا ہے، تو حضرت مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اب میری نماز کا کیا ہوگا۔
حضرت نے فرمایا تجھے تو قطرے کا شبہ ہوتا ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ نماز شروع کرنے کے بعد اگر مجھے دل پر یہ خیال سا گزرے کہ میرا پیشاب نکل کر نیچے تک پہنچ گیا تو بھی میں نماز پوری کروں گا، بہہ جانے کا شبہ ہو تو بھی۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر کے ابو ہریرہ سے سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ حدیث سنائی، فرمایا کہ کبھی دل میں اس طرح کا خیال گزرتا ہے کہ میری ریح خارج ہو گئی، نماز میں اس طرح کا خیال سا آتا ہے کہ میری ریح خارج ہو گئی، میری ہوا خارج ہو گئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز نہ توڑو۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک سنایا اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وضو اس وقت تک نہیں، نماز اس وقت تک نہ چھوڑو نہ توڑو جب تک کہ تمہیں بدبو محسوس نہ ہو یا آواز نہ سنو، یعنی جب تک یقین نہ ہو جائے۔ بدبو محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بدبو آنے لگے، اس کا مطلب ریح خارج ہوئی، یا یہ کہ آواز آئے اس کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریح خارج ہوئی۔ تو جب تک بدبو محسوس نہ ہو یا آواز نہ آئے وہاں تک نماز نہ توڑو، یہ شیطانی وسوسہ ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی نماز کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ اسی طرح کے وسوسے کا مسئلہ ہو گیا، دل میں خیال سا گزرا کہ میری کوہنی خشک رہ گئی، میں گیا اپنی کوہنی کو دھویا، پھر نماز شروع کی، اتنے میں پھر خیال سا گزرا کہ شاید میرے ٹخنوں پر پانی نہیں پہنچا، پھر میں گیا اور ٹخنے دھوئے، تیسری مرتبہ پھر مجھے خیال سا گزرا کہ فلاں جگہ پانی نہیں پہنچا ہے، تو میں نے کہا کہ چاہے تو 50 وسوسے ڈالتا رہے، میں اپنی نماز کو اسی طرح پوری کروں گا۔ یہ اس کا علاج ہے، یہ جو ہے اس کا علاج ہے۔ اور اگر وسوسوں ہی میں مبتلا رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے۔ پھر روایت میں ایک بات اور سنو، یہ جو وساوس ڈالتا ہے، روایتوں میں اور بھی بہت ساری روایتوں میں ہے کہ مثلا اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ بھی زور سے آواز سے ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز اس کے کان میں نہ پڑے اور اس کو قیامت میں گواہی نہ دینا پڑے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب اذان دیتا ہے تو اس صورت میں لا شجر ولا حجر، جتنے درخت سنتے ہیں اور جتنے پتھر سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اذان دینے والے کی، مؤذنین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اس کو قیامت میں گواہی نہ دینا پڑے۔ جب اذان پوری ہوتی ہے تو پھر وہ آتا ہے، جب اقامت شروع ہوتی ہے، تکبیر شروع ہوتی ہے تو پھر یہ بھاگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اذان کا اثر اس پر پڑتا ہے اور جہاں اذان دی جاتی ہے اس لیے بھاگتا ہے۔ اسی لیے عاملین کہتے ہیں کہ اگر کسی پر جن حاضر ہو تو اس کے کان میں اذان کہو، اذان کی وجہ سے وہ بہت جلد بھاگتا ہے۔ پھر جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے اقامت کے بعد تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذکر قضا اذکر قضا، اس کو چیزیں یاد دلاتا ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ وساوس ڈالتا ہے۔ اس روایت پر ایک تھوڑا سا شبہ ہو سکتا ہے کہ نماز اعلیٰ ہے اور اس میں شیطان آ گیا اور اذان ادنا ہے اور اس میں شیطان بھاگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اذان کی ایک خصوصیت ہے، اس خصوصیت کی بنیاد پر اذان کی کلی فضیلت کا مقابلہ اذان نہیں کر سکتی، نماز کا مقابلہ اذان نہیں کر سکتی ہے۔ جماعت اور نماز اپنی جگہ ایک جامع عبادت ہے، یہ ایک جزئی فضیلت ہے اذان کی، اور نماز کی فضیلت تو کیا کہنا۔ تو اذان اپنی اس جزئی فضیلت اور تھوڑی سی فضیلت کی بنیاد پر نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد یاد رکھو، بہت سی مرتبہ ایمان کے بات میں بھی یہ وساوس ڈالتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنو، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست فی انفسها ما لم یعمل او یتکلم۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اوپر سے ان وساوس کو معاف کر دیا جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ اس کو زبان سے نہ بولیں یا عمل میں نہ لائیں۔
اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایمان کے بعد میں بہت سی مرتبہ وہ وسوسے ہمیں ڈالتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں پر کبھی ایسے خیالات گزرتے ہیں کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی ہمیں برا لگتا ہے. ایسی بات ہے کہ گندے خیالات کا زبان پر، اور وہ بھی ایک آدمی تقوی والا ہو اور تقوی والا ہو کر کے اس کے خیال کو بیان کرنا اس کے لیے اچھا نہیں لگتا. مثلا کوئی بیچارہ متقی اور صوفی آدمی ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اور وہ نیک آدمی پھر یوں کہے کہ آج میرے دل پر خیال گزرا کہ میں ذرا کسی لڑکی کو دیکھنے جاؤں. اگرچہ خیال گزرا ہوگا لیکن اپنی زبان پر لانے کو یہ اچھا نہیں سمجھتا ہے. جب عام متقی کا یہ حال ہے تو صحابہ کرام کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے خیالات دلوں پر آتے ہیں کہ زبان پر لانے کو اچھا نہیں لگتا ہے. فرمایا ایسے خیالات آتے ہیں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ ایمان کی نشانی. کیسے ایمان کی نشانی ہے؟ اس لیے کہ تمہارے ایمان پر وساوس گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارا ایمان ہے، تبھی جا کر شیطان نے وسوسے ڈالے. اس لیے کہ جہاں ایمان نہیں ہوتا ہے وہاں وسوسہ ڈالنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اب ایمان کے بعد میں جب وساوس پیدا ہو، کبھی اللہ کے بعد میں بھی، جیسے حدیث شریف میں آیا کہ تجھے اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ کبھی اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. تو ایسے موقع پر ہم یہ کہہ دیں آمنت باللہ، ہمارا ایمان ہے اللہ پر. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ کی وفات کے موقع پر شیطان آپ کے پاس آیا اور اللہ کی وحدانیت پر آپ سے گفتگو کرنے لگا. فخر الدین رازی اتنا بڑا عالم، متبحر فی العلوم، ایک دریا ہے، تفسیر رازی پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. علامہ رازی دلائل پیش کرتے جا رہے ہیں وحدانیت خداوندی پر، اللہ کی وحدانیت پر، اور وہ دلیلوں کو توڑتا جا رہا ہے. شیطان جو ہے، اس لیے کہ شیطان ہم سے بڑا عالم ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم ہے، وہ عارف بھی ہے. وہ عالم ہے، علم ہے اس کے پاس، وہ عارف بھی ہے، وہ پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ عامل بھی ہے، اس نے عمل بھی کیا ہے، ایک وقت اس پر وہ گزرا ہے. وہ عابد بھی ہے، ایک وقت وہ گزرا ہے اس پر کہ آسمان میں زمین میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں اس نے سجدے نہ کیے ہو. اللہ بڑا عبادت گزارتا ہے. یہ تو راندہ درگاہ ہوا اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے. تو یہ عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، عابد بھی ہے، لیکن عاشق نہیں، اللہ سے عشق نہیں. اور بغیر عشق کے معرفت قبول نہیں ہوتی. انسان کو کتنی معرفت کیوں نہ ہو، اس کی معرفت کا حال تو یہ ہے، شیطان کی معرفت کا حال کہ اس کو جب اللہ نے اتارا، راندہ درگاہ بنا کر نکالا اس کو، تو یہ اترتے اترتے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے. حالانکہ اللہ غصے میں ہے، لیکن اس کی معرفت اللہ کی اتنی زبردست ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ غصے میں ضرور ہے لیکن منتقم المزاج نہیں ہے، یعنی بدلہ نہیں لیتا. اس لیے وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا. میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمیں اتنی بھی معرفت نہیں کہ اللہ سے مانگے. تو وہ عارف بھی ہے، عابد بھی ہے، عالم بھی ہے. اسی لیے عالموں کے پاس عالمانہ لباس میں وہ آتا ہے اور جاہلوں کے پاس جاہلانہ لباس میں وہ آتا ہے. تو عارف بھی ہے، عابد بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن عاشق نہیں. اور بغیر عشق کے علم بھی معتبر نہیں، اور بغیر عشق کے عبادت بھی معتبر نہیں، اور بغیر عشق کے معرفت بھی معتبر نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم ہے بہت بڑا، یہ جانتا ہے، یہ مسائل سے بھی واقف ہے. اسی لیے حضرات علماء کے پاس وہ علم ہی کی روشنی کو لے کر کے آتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عالمانہ مزاج لیے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح وسوسے ہمارے سینوں پر ڈالتا ہے اور مختلف طرح پر ہمیں بہتانے کی اور غلط راستوں پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمارے دل پر اگر یہ خیال گزرے کہ آیا اللہ کو کس نے پیدا کیا، آمنت باللہ، بس
بس ہم فوراً یہ کہتے ہیں. کبھی نبی کے باب پہ شبہ پیدا کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ایک صاحب نے مجھ کو کہا تھا، اور وہ بھی عالم تھے، مجھے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کے باب میں مجھے بہت شبہات آتے ہیں، کہا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں نے بھی ان سے تشریح نہیں پوچھی، لیکن وہ کہنے لگے گندے شبہات آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب. میں نے ان کو 3 عمل بتائے. پہلا عمل یہ ہے کہ میں نے کہا کثرت سے درود شریف پڑھو نبی علیہ السلام، محبت پیدا ہوگی. دوسرا عمل یہ ہے کہ خوب سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرو. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ جب جب وساوس آئے تو اس صورت میں کہو کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں. الحمدللہ وہ دوسری مرتبہ مجھے ملے تو مجھے کہنے لگی کہ وہ سارے شبہات میرے ختم ہو جا رہے. کبھی ملائکہ کے بعد میں بھی وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، فرشتوں کے بعد میں بھی، کہ کہاں ہیں فرشتے، ہمیں دکھاؤ، کہاں نظر آ رہے ہیں. بس کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. کبھی وہ وسوسے ڈالتا ہے گناہوں کے ہمارے دلوں پر، فسق و فجور، گندی باتوں کے سلسلے میں. خوب یاد رکھیں جب تک ہم نے عمل نہیں کیا اس پر کوئی پکڑ نہیں. صرف وسوسہ ہی تو آیا، گناہ تھا، اس پر کوئی پکڑ نہیں. ان وسوسوں پر بھی پکڑ نہیں جب تک کہ ہم اس گناہ کو کرنے کا پکا ارادہ نہ کر لیں، وہاں تک اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اللہ کا احسان ہے کہ ان وساوس شیطانی پر، جو فسق و فجور کے، جو گناہوں کے ہمارے دل پر وسوسے ڈالتا ہے، اب تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس پر پکڑا نہیں جاتا. وساوس تو بہرحال قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. یوسف کے دل پر بھی کچھ وسوسہ گزر چکا تھا. لولا رأى برہان ربی، اگر اللہ کی دلیل اور برہان نہ ہوتا تو کچھ خیال یوسف کے دل پر بھی گزر چکا تھا. لیکن یہ خیال ہوتا ہے، خیالات پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی. میں رمضان سے قبل ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا نزول ہوا. اس میں اللہ نے فرمایا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، دلوں کے وساوس پر بھی میں پکڑ کروں گا. صحابہ گھبرا گئے اور حضرت کی خدمت میں بات عرض کی تو حضرت نے فرمایا کہ اشکال نہ کرو، تسلیم کر لو، اور بنی اسرائیل کی طرح سمعنا وعصینا نہ کہو، سمینا واطعنا کہو، مان لو. صحابہ نے کہہ دیا اچھا اللہ ہم مانتے ہیں، تو ہمارے وساوس پر بھی پکڑ کر لے، کوئی حرج نہیں، اللہ ہم مانتے ہیں. تو اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اب تیرے صحابہ کتنے اچھے ہیں جو کہتے ہیں وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میرے محبوب جب تیرے صحابہ اطاعت کرنے کو کہہ رہے تو میں اب جس میں اپنا بس نہیں چلے گا انسانوں کا، اس پر پکڑ بھی نہیں کروں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نہیں مکلف بناتا ہوں مگر انہی کاموں کا جو ان کے بس میں ہو، اور وساوس ان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں ان کو اس کا مکلف بھی نہیں بناتا ہوں. یہ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تشریح میں اس کو بیان کیا گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل پر وساوس شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تو اللہ اکبر کہا اور وساوس شروع ہو گئے. کبھی وہ وساوس اگرچہ اس کا تعلق فسق و فجور سے نہیں ہوتا، گناہوں سے نہیں ہوتا ہے اس کا تعلق، بس وہی خیالات، مثلا دکان کا خیال، کاروبار کا خیال، کھیتی کا خیال، بچوں کا خیال، بیوی کا خیال، یہی خیالات آتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گندے خیالات بھی آتے، لیکن گندے خیالات کے بعد میں نے بتایا کہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر سے کہلوا دیا کہ تجاوز عن امتی، معاف کر دیا. پھر صرف وساوس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے، ما لم یتکلم او لم یعمل.
کام نہ کرے یا اس کو بولے نہیں، وہاں تک کوئی پکڑ دھکڑ اس پر نہیں ہوتی ہے، وساوس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال نماز میں وساوس کا آنا یہ نماز کے خشوع کو ضرور ختم کرتا ہے، پھر وہ توجہ اللہ کی طرف نہیں، پھر وہ دھیان اللہ کی طرف نہیں۔ اور لوگ کہتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کیجئے وساوس بہت آتے ہیں، دعا کیجئے وساوس بہت آتے ہیں۔ دعاؤں سے وساوس دور نہیں ہوتے، خوب سمجھ لیں، دعاؤں سے وساوس دور نہیں ہوتے۔ یقیناً دعا بہت بڑی چیز ہے، لیکن من جد وجد، جس نے کوشش کی اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اولاً تو ہم نے اپنی نماز کو نماز بنانے ہی کی کوشش نہیں کی، اور جب نماز کو نماز بنانے کی کوشش نہیں کی ہے تو بھلا آپ انداز لگائیں کہ اس نماز کے اندر خشوع کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ہماری نماز ٹپڑے کار والی نماز ہے کہ جیسے ٹپڑے کار میں ایک چیز کو جمع کر دیا وہ بول رہا ہے، اسی طرح اللہ اکبر ہم بول رہے کرے ہو گئے، زبان الحمدللہ پر چل رہی ہے، چونکہ وہ ٹپڑے کار جمع ہے۔ رکوع میں بھی گئے تو سبحان ربی العظیم بول رہے ہیں، وہ ٹپڑے کار بول رہا ہے گویا کہ ہمارا، باقی ذہن ہمارا حاضر نہیں ہے۔ سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ بول رہے ہیں، باقی ذہن یہاں نہیں ہے، دل اللہ کی طرف نہیں ہے۔ بس وہ ایک ٹپڑے کار کی نماز ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، اور ہماری حضوری نہیں، خشوع اور خضوع نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو نماز ہی نہیں بنایا۔ نماز کی اول شرط یہ ہے کہ آپ کا وضو جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا ہاکذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے وضو ایسے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اس طرح پر کہ معلوم یوسوس، اس کے نماز میں خیالات نہیں آئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو اولاً تو وضو ہی کا ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ سنت کے مطابق نہیں۔ وضو میں اسراف اور فضول خرچی کرنا پانی کا حرام لکھا فقہاء نے، حرام ہے، بلا وجہ بلا ضرورت پانی کے اسراف کو فقہاء نے حرام لکھا ہے۔ اب ہم دیکھ لیجئے کہ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، نر کھلا ہوا ہے، پانی گرتا چلا جا رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، ہمیں کوئی اس کی طرف توجہ نہیں، بلا حرام کام ہی سے نماز کی ابتدا ہو رہی ہے تو نماز میں خشوع کہاں سے پیدا ہوگا۔ اور پھر خصوصاً مسجد کے اندر جو پانی ہوا کرتا ہے اس پانی کا مسئلہ تو وقف کا مسئلہ ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ ویسے اپنے گھر کے پانی کے اندر بھی اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، تو جائے کہ مسجد کا پانی وہ تو وقف کا پانی ہے، اور وقف کی ملکیت میں تو اور بھی زیادہ اہتمام ہو جاتا ہے کہ وقف کی ملکیت میں اسراف جائز نہیں ہوا کرتا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نر کھلا ہوا ہے، پانی بہاتے جا رہے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلا ہمارا قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہی غلط ہوا، اور جب وہ غلط ہوا تو پھر آگے نماز کے مسائل بھی ایسے ہی ہوں گے۔ حضرت ماں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور خادم جو ہے وہ کھانا لا رہا تھا، اتنے میں پلیٹ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی اور ترکاری جو ہے ذرا سی گری، اور وہ کسی مہمان کے کپڑے پر گری۔ اب حضرت جو ڈانٹنا شروع کیا ہے اس طالب علم کو، اس خادم کو، حضرت نے فرمایا نماز ڈھنگ کی نہیں پڑھتا ہے، کمینہ ہے، نالائق ہے، نماز ڈھنگ کی نہیں پڑھتا ہے، اسی لیے یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں۔ خیر حضرت کا غصہ تھا اس وقت، اس لیے کوئی کچھ نہیں بولا۔ بعد میں حضرت سے فرمایا کہ حضرت یہ ترکاری ذرا سی گر گئی، اس میں آپ نے نماز کا مسئلہ فرمایا، نماز میں توجہ ایک ہی طرف رہتی ہے، اگر توجہ ایک طرف رکھنے کو سیکھا ہوتا تو اس کی نظر پلیٹ پر ہوتی، ادھر ادھر نہ ہوتی، پلیٹ میں سے گرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی توجہ پلیٹ پر نہیں تھی، اور ایک نظر کا ہونا یہ نماز کے ذریعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ بس میری نظر اللہ ہی کی طرف رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیہ نے یہ لکھا ہے کہ بد نظری کا مریض زیادہ وہی ہوتا ہے جس کو حضوری رب نصیب نہیں ہوتا۔ نماز میں جس کو حضوری رب نہیں، اللہ کی حضوری نہیں،
وہ انسان جو ہے وہ بدنظری کی بیماری میں بھی کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اسی کو ہوتا ہے جس کو حضور یہ رب نصیب نہیں ہوا۔ تو شیطانی وساوس ہے، ان وساوس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نماز میں اس طرح کے خیالات آتے، اگرچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ خیالات کی بنیاد پر نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے اپنی جگہ، لیکن جو خشوع ہونا چاہیے، جو توجہ اللہ ہونا چاہیے، جو مزہ آنا چاہیے، جو لطف آنا چاہیے نماز کے اندر، وہ نہیں رہتا۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ یہ خیالات نہ آئے؟ فرمایا کوشش کی جائے، نماز کو نماز بنائی جائے، نماز پر محنت کی جائے۔ 5-10 منٹ ہی کا تو مسئلہ ہے۔ مان لو کہ اگر ہم کو یوں کہا جائے کہ تجھے بادشاہ کے سامنے بیٹھنا ہے، تو میں ہر وقت بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر اسی کو دیکھتا رہوں گا کہ میرا نمبر کب آئے، اور میں 10-15 منٹ تک اسی مضمون کو سوچتا رہوں گا جو مجھے جا کر کے بولنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اور اب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے جو مضمون کہنا ہے وہ مضمون ہی قرآن کا، الحمد کا اور قرآن کریم کا جب دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوا ہے تو حضور رب کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے ہمیں صفت احسان حاصل نہیں۔ صفت احسان کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر اتنا بڑا مقام نہیں ہے تو کم سے کم یہ تصور تو ضرور ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں ہیں وہ نماز بنے خیالات سے، ہماری نمازیں پاک رہے، صاف رہے، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ سن لیں کہ خیالات کے آنے کی بنیاد پر نماز نہ چھوڑے، نماز اپنی جگہ پڑھتے رہے۔ اس لیے کہ حضرت تھانوی نبر اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دل اور قلب جو ہے وہ ایک ہائی وے روڈ ہے، اور ہائی وے روڈ پر اچھی گاڑیاں بھی جاتی ہے، اور 1960 کی جو ہے قطاریں بھی گزرتے ہیں، پرانے جو کیروسین سے چلنے والے ہوتے، تو ایسی گاڑیاں بھی گزرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل پر اچھے خیالات بھی چلتے ہیں اور فاسد خیالات بھی آتے ہیں۔ اب یہ کہ حضرت مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ میں ایک کشتی والا ہوں، اور میں نے سمندر میں کشتی رکھی، لیکن موجیں آ رہی ہیں۔ اب میں یہ سوچنے لگا کہ یہ موجیں کم ہو جائیں تو میں کشتی کو لے کر چلوں گا اور پھر منزل پر پہنچوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں زندگی پر تو وہاں کا وہاں رہے گا، منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ موج رکنے والی ہے نہیں، وہ تو ہر وقت چلتی رہتی۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح یہ جو وساوس اور خیالات کی موجیں جو دل کے اوپر آ رہی ہے، اگر تو یہ سوچے کہ خیالات دور ہوں اور پھر میں نماز پڑھوں، کبھی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ حضرت فرماتے انہی خیالات میں، انہی وساوس میں نماز کو شروع کر دے، اور کوشش کر اس بات کی کہ خیالات حتی الامکان دور ہو، اور جو خیالات آ رہے ہیں اس کو دفع کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنی قرات پر نظر رکھو، اپنی تسبیحات پر نظر رکھو، خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے، جیسے موجیں کشتی سے ٹکرا کر خود بخود ہٹ جاتی ہیں۔ اگر اس طریق پر ہم نے نماز کو بنا لیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں بھی جو ہے حتی الامکان، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100%، لیکن حتی الامکان انشاءاللہ تعالی خیالات سے محفوظ رہے گی، اور کبھی کوئی خیال آ بھی گیا تو وہ کل عدم کے درجے میں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو کبھی ایمان کے بعد میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، کبھی فسق و فجور کے بعد میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن وہ صرف وساوس ہے، جب تک ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کے اوپر ہماری پکڑ جکڑ نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور کبھی ایسے ہی خیالات جیسے نماز میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اب تعالیٰ جل شانہ کا ایک عجیب و غریب احسان یہ ہے کہ اس رب کریم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ تمہیں جب گناہوں کا خیال آتا ہے تو جب تک تم گناہ کا پکا ارادہ نہیں کر لیتے ہو، صرف خیالات پر اور صرف وساوس پر میں کوئی گناہ نہیں لکھتا، میرے فرشتے کوئی گناہ نہیں لکھیں گے۔ جب تم نے اس گناہ کے کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، بس اب کرنا ہے، اس کے سارے اسباب بھی تم نے طے کر لیے کہ مجھے چوری کرنا ہے، مجھے ڈکیتی کرنا ہے، تو اس صورت میں ایک گناہ لکھا جائے گا، اور اگر تم نے اس گناہ کو انجام دے دیا تو بھی ایک ہی گناہ،
یعنی پکے ارادے پر بھی ایک اور گناہ کرنے پر بھی ایک ہی گناہ ہوا، دونوں کا ملا کر ایک گناہ۔ لیکن فرمایا کہ میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کے ارادے پر ایک نیکی کا ثواب، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 سے لے کر اس کے اخلاص کے مطابق واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال اسی طرح کے ستا رہے تھے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمائے یا رسول اللہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن میں نے ان خیال پر عمل نہیں کیا، یعنی ان وساوس پر جو فسق و فجور کے وساوس تھے عمل نہیں کیا۔ روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ردھا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ان وساوس کو رد کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وساوس پر عمل نہ کرنا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس پر بھی شکر ادا کیا جائے۔ یہ بھی شکر کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وساوس سے، ہم وساوس آئے ضرور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان وساوس سے بچا لیا۔ پھر حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب سوتا ہے تو یہ اس کی ناک کے ذریعے سے اس کے اندر پیوس ہوتا ہے شیطان، یا اس کے دل کے ذریعے سے پیوس ہوتا ہے، یا اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ پھر روایتوں میں ہے کہ فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو یہ ایک منتر پڑھتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا علیک لیل طویل علیک لیل طویل علیک لیل طویل، سو جا رات بہت لمبی ہے، سو جا رات بہت لمبی ہے۔ اذان ہوئی تو ہم نے اپنے کانوں سے اذان سنی، لیکن اس کے بعد وہی منتر ہے اس کا جو بول رہا ہے۔ اس منتر کا اثر ہم پر یہ پڑتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ابھی تو 40 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی 5 بجے 5:40 پر جا کر کی جماعت کری ہوگی، ابھی آدھا گھنٹہ 20 منٹ کمر سیدھی کر لوں، پھر اس کے بعد میں اٹھوں گا، وضو کروں گا، سنت پڑھوں گا، جماعت مل جائے گی مجھے۔ اب وہ اس کے منتر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے سو جاتے ہیں کہ آفتاب طلوع ہو جاتا ہے۔ جب آفتاب طلوع ہو گیا تو روایت میں ہے کہ شیطان اس نماز کے چھوٹنے کی بنیاد پر ہمارے کان میں پیشاب کرتا ہے، اپنے عضو کو ڈال کر ہمارے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ واقعتاً کان میں تری معلوم ہوتی ہے ان لوگوں کے جو فجر کی نماز کو چھوڑ دیا کرتے۔ تو میرے بھائیوں کتنی بدتر بات ہوگی، میری بہنوں کتنی بدتر بات ہوگی کہ مردود اللہ کا باغی یہ ابلیس و لعین یہ ہمارے کان کے اندر پیشاب کرے اور اس کا گندا پیشاب ہمارے کان کے اندر جائے، یہ کتنی بدتر بات ہوگی۔ اور یہ خود اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ چکا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ فرمایا میں تیرے بندوں کی چاروں طرف سے ان کو ورگلانے کی، ان کو خیالات ڈالنے کی کوشش کروں گا، ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، ایمان سے ہٹانے کی، کم سے کم اعمال سے ہٹانے کی، کم سے کم فسق و فجور کرانے کی میں خوب کوشش کروں گا، لیکن ہاں تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ ہم تعالی ہم تمام کو اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، اس رب کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا بولنا، اپنا سننا، اپنی عبادت، اپنی نماز، اپنی تلاوت، اپنا روزہ، اپنی تراویح اور اپنی داد و دہیش، اپنے صدقات، اپنی باتیں، یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہو جائیں اور ہمارے دل میں اللہ جاگزی ہو جائے، اور اب تعالیٰ کے لیے ہم اپنے ہر کام کو کرنے والے بنے، بلا دنیا والوں کو دکھا کر کے مجھے کیا ملے گا، جو دنیا 2 لفظوں میں تعریف کر دیتی ہے اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ واہ واہ کیا اچھا بیان ہوا، واہ واہ کیا اچھا بیان ہوا، بس 2 لفظوں میں بات ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ کاغذ کے پھول ہیں، اور کاغذ کے پھول میں خوشبو نہیں ہوتی، دنیا کی تعریف میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ اسی لیے ہمارے وہ اکابر، وہ بزرگان دین جن کی زندگیوں کے بعض حصے اتنے مخفی رہے کہ ان کی زندگی کا وہ حصہ جو ان کی گھروں کی عبادت کا تھا وہ کھل کر آیا ہی نہیں، بس وہ اللہ کو راضی کرتے رہے اپنے خلوت میں، اپنی تنہائیوں میں، اور اپنی ذات کو چھپا کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سورہ ناس کے ذریعے سے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اس اللہ کی پناہ میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے جو شیطانی وساوس۔ اور دوسری ایک بات
من الجنت والناس. انسان وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ بری دوستی، بری صحبتیں، غلط باتیں. میں اس پر ایک مثال دوں. آج کل میڈیا پر بے شمار غلط باتیں چل رہی ہیں، اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف بے شمار باتیں چل رہی ہیں. کبھی طلاق کے مسئلے پر چل رہی ہے، کبھی مسلمانوں کے اوپر، کبھی دعوت و تبلیغ پر، کبھی ایمان پر، کبھی اسلام پر بے شمار باتیں چل رہی ہیں. ہم ان بات، اب وہ جو بولنے والے ہیں وہ کوئی جن تو نہیں ہے، وہ شیطان تو نہیں ہے، وہ تو انسانی ہے. اب ہم نے ان باتوں کو سنا اور ان باتوں کو سننے کے بعد چونکہ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا تو ان کی باتوں کا اثر ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے ایمان میں شبہ پیدا ہو گیا، مجھے اسلام پر شبہ. ہم نے سنا ہی کیوں؟ ہم کیوں سنے اس طرح کی باتوں کو؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو ڈیبیٹ سنتے ہیں فلاں صاحب کی، اس ڈیبیٹ میں اس نے اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف باتیں کہی اور آپ کے پاس اتنا علم ہے نہیں. یا بہت سارے اخبار کے اندر کچھ اس طرح کی کٹنگیں آتی ہے جس میں بعض دین شریعت کے خلاف مسائل لکھے ہوتے ہیں، بہت غور سے پڑھتے ہیں اس کو. اب اس کے سوالات تو ہے، جوابات تو ہے نہیں. اب علماء کے پاس آتے ہیں، مولانا اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، فلاں صاحب نے یہ کہا ہے. اچھا، اب مولانا اس کو تسلی بخش جواب دیتے ہیں تو بھی اس کی بات اتنی مؤثر ہو چکی ہے کہ اس کو اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس غریب کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ ایمانی اشکالات میں نے اپنے دل پر لے لیے ہیں، یہ ایمانی شبہ ہو گیا اور شبہ کے ساتھ ایمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان ختم ہو گیا. یہ ہے من الجنت والناس. سنو، میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا واقعہ سنا. محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، امام التعبیر، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، تابعی ہے، تعبیر کے امام تھے، خوابوں کی تعبیر کی، بہت بڑے تابعی. ان کے والد سیرین جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور صحابی تھے. ان کے بیٹے محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ شریعت کے خلاف باغی فرقے اسی زمانے سے وجود میں آ چکے تھے، حضرت علی کے دور سے وجود میں آ چکے تھے، بلکہ حضرت عثمان کے دور سے وجود میں آ چکے تھے. دو باغی بندے اللہ کے غلط عقیدہ رکھنے والے محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور یوں کہا کہ ہم آپ کو ایک آیت اور ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، آپ ذرا سن لیں. ان کا تعلق خوارج سے تھا، اس زمانے کا ایک فرقہ تھا. حضرت نے منع کیا کہ مجھے نہیں سننا ہے. وہ بہت اصرار کرتے رہے. حضرت نے فرمایا مجھے نہیں سننا ہے. فرمایا کم سے کم ایک آیت تو سن لو ہماری، بس صرف آپ ایک آیت سن لو. فرمایا مجھے نہیں سننا ہے. ان کو نکال دیا. وہ اٹھ نہیں رہے تھے. حضرت نے فرمایا، جبکہ وہ حضرت کے مکان میں آئے تھے، حضرت نے فرمایا یا تو میں نکلوں یا تم نکلو. بالآخر ان کو نکلنا پڑا. وہ نکل گئے. حضرت کے شاگردوں نے حضرت سے فرمایا حضرت وہ ایک آیت ہی تو سنانا چاہ رہے تھے، اس میں کیسا کیا برا ہو جاتا، آپ ان کی ایک آیت کو سن لیتے، ایک حدیث سن لیتے، وہ تو سنانے ہی تو آئے تھے. فرمایا تم نہیں جانتے ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی حدیث اور ایسی آیت میرے سامنے پڑھتے کہ جس کی بنیاد پر میرے دل میں کوئی شبہ سا پیدا ہو جاتا ایمان کے باب میں، شریعت کے باب میں، اور میرے پاس اس کا اگر کوئی جواب نہ ہوتا تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میں کفر پہ مر جاؤں. وہ اتنے علم کے خوگر اور علم میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، اس کے باوجود وہ ڈرا کرتے تھے. آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ علم نام کا چیتا نہیں ہے، اور کبھی طلاق کی ڈیبیٹ کو سن رہے، کبھی اسلام کے خلاف ڈیبیٹ کو سن رہے، کبھی ایمان کے خلاف ڈیبیٹ کو سن رہے، اور ڈیبیٹ کرنے والے بھی جو ہیں وہ مسلمانوں کی شکل میں، اسلام کی شکل میں ایمان کے خلاف بغاوت کرنے والے ہوا کرتے ہیں. اب اس طرح کے وہ باتیں پیش کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مجھے ایمان کے باب میں، اسلام کے باب میں، شریعت کے باب میں، قرآن کے باب میں ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر اس شبہ کا جواب نہ ملا تو پھر میرا ایمان خطرے میں ہو گیا. یہ ہے من الجنت والناس، یہ ہے والناس، یہ ہے انسانوں کی طرف سے شبہات. اس کی مثال آج میڈیا ہے.
آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں کیسے شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو ان غلط عقائد سے حفاظت فرمائے۔ ہاں جس کا علم راسخ ہو، جس کا علم مضبوط ہو، وہ ان کتابوں کو پڑھ کر یا ان باتوں کو پڑھ کر اس کا جواب دے سکتا ہو، وہ تو پڑھیں۔ جیسے ہمارے اکابر نے بہت سارے باطل فرقوں کی کتابوں کو اس لیے پڑھا کہ ان کے علوم راسخ تھے، انہوں نے اس کے جوابات دیے، لیکن ہمارے علوم سطحی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس طرح کی والناس کی غلط باتوں کے اندر نہ سننا چاہیے، نہ اس میں جانا چاہیے، نہ اپنے کانوں میں ان باتوں کو آنے دینا چاہیے۔ اس سے ایمان اور اسلام، قرآن اور حدیث، شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان شبہاتی زندگی سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو مضبوط ایمان والا بنائے، مضبوط اسلام والا بنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شدائی بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے راتوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے جلوت کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے خلوت کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں نور معرفت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جیسے کعبۃ اللہ پر تو تجلی اتارتا ہے، ہمارے دلوں پر بھی تجلی اتار دے، ہمارے قلوب کو مجلہ و منور فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کے ذریعے سے ہمارے دل ظلمت اور کالے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان ظلمتوں کو دور فرما، کالے پن کو دور فرما، نور پیدا فرما۔ اے اللہ جس قلب میں نور ہوتا ہے وہ راہ راست بتاتا ہے، وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، جیسے ٹارچ لائٹ کے ذریعے سے اور روشنی والے راستے کے ذریعے سے راستہ ملتا ہے، اسی طرح قلب کے دل کے نور کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے، تیرا راستہ ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ملتا ہے۔ اے اللہ ہمارے قلوب میں نور پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی روزی روٹی میں برکت رحمت عطا فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے سب کی حفاظت فرما، حرام سے سب کی حفاظت فرما، ناگہانی آفات و بلایا سے حفاظت فرما، پریشان کن حالات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جن کی زبانوں میں لکنت ہے اللہ ان کی لکنتوں کو دور فرما، جو دماغ کے معذور ہیں اے اللہ ان کے دماغوں کو صحیح فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو مذکر اولاد کی ضرورت ہے انہیں مذکر اولاد عطا فرما، جن کو مؤنث اولاد کی ضرورت ہے ان کو مؤنث اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے ان کے نکاح کا انتظام فرما، غیب سے ان کی رکاوٹوں کو ختم فرما اور ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے ماں باپ کی آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تمام طرح کے شرور، فتن، بلایا، مصائب سے اللہ ہماری نسلوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، اقارب و رشتہ دار کی، پوری امت مسلمہ کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، متعلقین کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو غلط راستوں سے بچا، اے اللہ غلط طریقوں سے بچا، اے اللہ غلط دوستیوں سے بچا، غلط صحبتوں سے بچا، اے اللہ غلط دوستوں سے بچا، اے اللہ حافظ قرآن اور عالم بعمل بنا، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔